اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ سب سے پہلے وحی تھی غار حرا میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی. یہ سب سے پہلے وحی تھی. اور جو سب سے پہلا اور بنیادی پیغام ہے دین اسلام کا، یاد رکھیں، سب سے پہلا پیغام اقرأ بسم ربک الذی خلق. مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر سچا امتی ہے تو جاہل نہیں ہو سکتا. یہ نہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، تو دین کی بنیاد علم ہے، اور علم حاصل سے کیا جاتا ہے. اقرأ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ علم والی امت ہے. اور جب بھی اس امت نے علم کا اہتمام کیا، خاص اس دین کا اہتمام کیا، یہ امت سب سے بلند مرتبے پر فائز ہوئی. ساری امتوں کو پیچھے چھوڑ دیا. اور جیسے اس امت نے علم کے راستے کو چھوڑا تو سب سے ذلیل اور خستہ حالت اس امت کی ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی اس فرمان سے، یا ایھا المدثر قم فانذر. یہ کپڑا اڑنے والے اٹھو اور لوگوں کو آگاہ کرو. کس چیز سے آگاہ کرو؟ شرک سے آگاہ کرو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی 23 سالہ زندگی ہے. 23 ایئرز، صرف 23 سال. پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لیں آپ، 23 سالوں میں جو پوری دنیا میں تبدیلی آئی ہے کوئی دوسرا انسان کر ہی نہیں سکتا، اور نہ کبھی کوئی کر سکتا ہے. جگہ مکہ کا شہر، ہر طرف سے پہاڑ اور صحرا، جہاں پر پانی ملنا بھی مشکل ہے. پوری دنیا سے کٹ تھا یہ علاقہ، پوری دنیا سے کٹ تھا. چند سالوں کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کلمہ توحید کا پیغام فرانس تک پہنچ چکا، یورپ تک. عجب بات دیکھیں آپ، یہ ہند اور سندھ اور یہ جگہ جو ہے، سبحان اللہ. 23 سالہ زندگی وحی کی زندگی ہے. اور یہ دو حصے میں اس 23 سال زندگی کی تقسیم ہوئی. 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی. 13 سال مکی زندگی میں ایک ہی دعوت تھی، بس ایک ہی پیغام تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. بس یہ پیغام تھا. نماز کا حکم، نماز کی فرضیت ہجرت سے 2 سال پہلے ہوئی، یعنی مکہ میں ہوئی، لیکن تفصیلات پھر بعد میں مدینہ میں مکمل ہوئی. تو پورے پہلے 10 سال جو ہیں مکی زندگی میں صرف اور صرف توحید تھا. آج دعوت توحید کے لیے اگر ہم 2 درس ایک ساتھ دے دیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یار کیا ہے توحید کا رٹا لگایا ہوا ہے. کبھی نماز پہ بات کرو، کبھی زکوٰۃ پہ بات کرو، کبھی روزوں پہ بات کرو، کبھی حسن اخلاق کی بات کرو، رشتہ داری کے تعلق سے بات کرو، کیا توحید کو پکڑا ہوا ہے. 10 سال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف توحید کی دعوت دی. اور نوح علیہ السلام کتنے سال دعوت دی؟ صرف توحید کی 950 سال. سوچ سکتے ہیں دوسری دعوت تھی؟ نہیں تھی. کیوں؟ توحید کو نہیں مانا تو دوسری کیا دعوت دیتے. اس سے نماز کی دعوت نوح علیہ السلام نے نہیں دی. اپنی قوم کو جو دعوت دی ہے ان استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو، شرک سے توبہ کرو. اگر شرک ہے تو پھر کوئی اور عبادت باقی نہیں رہتی. تو شرک سے توبہ سب سے پہلے. یا المدثر قم فانذر، شرک سے لوگوں کو آگاہ کر. اور جو مدنی زندگی 10 سالہ، پھر نماز کی تفصیل ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، باقی سارے کے سارے جو احکام ہیں وہ مدینہ میں ہوئے.